مجھے کیا پتا میرے باپ پہ اللہ کی کتنی نعمتیں تھیں، مگر اللہ کا معاملہ بڑا آسان ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ میرا باپ زندہ ہے تب بھی دنیا سے چلا گیا ہے، تب بھی میری ماں زندہ ہے تب بھی چلی گئی ہے، تب بھی اللہ اپنی جوار رحمت میں اس کو جگہ عطا فرما۔ جتنے انعامات آپ نے کیے میں الحمدللہ اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی کہتا ہوں۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، بھائیوں نے پھینک دیا، گھر سے دور ہو گئے، ماں اللہ نے بچپن میں لے لی، باپ سے بھائیوں نے دور کر دیا حسد کی وجہ سے، بکتے بکاتے عزیز مصر کے گھر آئے، کچھ دن اچھے گزرے، کچھ عرصہ اچھا گزرا، جیل میں ڈال دیے گئے، پھر نکالے گئے، وزارت خزانہ کے تخت پہ بیٹھے، مصر کی مملکت ساتھ آئی، اور آج اپنے بوڑھے باپ اور ان کے ساتھ 70 سے زائد افراد کا استقبال کرنے کے لیے مصر کے تخت سے بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں اتر چکا ہے، اور سارے وزراء کو لے کر آؤ مصر سے شہر سے باہر جائیں گے، دروازے پہ کھڑے ہو کے آج اپنے بوڑھے باپ کا استقبال کروں گا۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ سوچ سکتے ہیں امور مملکت چھوڑ دیے، تخت چھوڑ دیا، سلطنت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کرتے رہیں گے، نہیں آج ابا جی آ رہے ہیں، ان کی شان دنیا والوں کو بتانی ہے۔ اور پھر قرآن نے وہ منظر بیان کیا جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام 70 سے زائد افراد کو لے کر مصر میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اب اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ آپ مصر میں داخل ہو جائیں گے، اب بے سکونی ختم، اب محبت کے ساتھ رہیں گے جتنی زندگی رہی۔ اور ورفع ابویہ علی العرش، اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں اور باپ سوتیلی والدہ اور حقیقی والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو تخت پہ بٹھایا، ایک کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف، بیچ میں خود بیٹھے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، حضرت یوسف علیہ السلام سمیت تمام اہل مصر نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تعظیم کا۔ اس امت میں منع ہے